بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جٹھانی آج 10واں بیٹا جنم دینے والی تھی اور حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنا بچہ اکیلے میں جنتی تھی اور کوئی دائی اس کا کیس نہ کرتی، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی دائی جٹھانی کا کیس کرے گی وہ مر جائے گی، اور میں اس بات کو ہمیشہ مذاق اور وہم سمجھتی۔ آج اس کی درد سے کراہتی آواز سنی تو چپکے سے بیچاری کی مدد کرنے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ وہاں تو جٹھانی کے میری شادی کو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا۔ عجیب و غریب باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ یہ باتیں کسی اور کے متعلق نہیں بلکہ میری جٹھانی کے متعلق تھیں۔ اس 1 ماہ میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی میں سب سے زیادہ اہمیت میری جٹھانی فائقہ کی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس میری جٹھانی پر صدقے واری جاتی تھیں، اور ہر وقت میں اور میری دیورانی جس کا نام سعدیہ تھا اداس اور پریشان رہتی تھی۔ ایک دن میں نے سعدیہ سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی آنکھ بھر آئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ سعدیہ، آخر کیا بات ہے؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ میں جب سے آئی ہوں تمہیں اداس دیکھ رہی ہوں، اور حویلی میں ہر کوئی ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ ہر وقت تم ایک واحد انسان ہو جو ہر وقت پریشان رہتی ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے سعدیہ سے سوال کیا۔ وہ بیچاری کافی دیر تک تو روتی رہی، میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، نور العین، اب تک تو تم سمجھ گئی ہوگی کہ اس حویلی میں سب سے زیادہ اہمیت فائقہ کی ہے جو دونوں کی جٹھانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ فائقہ کی اہمیت اس حویلی میں سب سے زیادہ ہے، اور ہماری ساس کو بھی ہم سے زیادہ فائقہ سے محبت کرتی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے کہا تو سعدیہ نے بتانا شروع کیا، نور العین، فائقہ کے 8 بیٹے ہیں اور اس کا 9واں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ ہماری ساس کو بیٹے بہت پسند ہیں۔ میں نے فقط 4 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، اور ہماری ساس کو بیٹی کے نام سے نفرت ہے۔ انہوں نے خود بھی 3 بیٹے پیدا کیے، لیکن شاید انہیں زیادہ کی چاہت تھی، اور پھر انہیں کوئی بیماری لگ گئی، مزید بچے پیدا نہیں کر سکیں، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی جلدی شادی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد فائقہ نے بیٹوں کی لائن لگا دی تو میری ساس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ان کی مامتا کو تسکین ملی۔ وہ خود تو اب بیٹا پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں، اسی لیے وہ فائقہ سے بہت خوش ہیں۔ سعدیہ کی بات سن کر تو میں پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اگر میں نے بھی بیٹی پیدا کی تو میری حیثیت بھی اس حویلی میں 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ سعدیہ کی اداسی اور پریشانی بجا تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اگر میں نے بیٹی پیدا کر دی تو میرا کیا بنے گا؟ دوسری طرف میں نے محسوس کیا کہ میری جٹھانی فائقہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ میں اپنی جٹھانی کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن ان کے لیے دیا انداز مجھے تکلیف دیتا۔ میں نے سوچا، کیا کوئی صرف بیٹے پیدا کرنے پر اس قدر تکبر کا شکار ہو سکتا ہے جتنی کہ فائقہ تھیں؟ لیکن میرے ساتھ الگ ہی معاملہ تھا، جو کہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا روکھا پھیکا سا اور حدت آمیز رویہ آخر میرے ساتھ کیوں ہے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، شاید انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں بھی میں زیادہ بیٹے پیدا نہ کر دوں اور ان کی حیثیت میرے بیٹوں کی وجہ سے کم ہو جائے۔ سعدیہ کی طرف سے وہ مطمئن تھی کیونکہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے مجھ سے خوف تھا۔ میرے شوہر میری شاہ میں میری ساس کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب سے لاڈلے بھی تھے۔ اسی وجہ سے مجھے بھی کافی اہمیت حاصل تھی، اور ساس کی طرف سے یہ بات فائقہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر، ایک صبح میں اٹھی تو حویلی میں گہما گہمی تھی۔ میں نے ملازمہ سے استفسار کیا کہ آخر آج حویلی میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ ملازمہ نے بتایا کہ آج فائقہ بیٹی کا 9واں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس لیے حویلی میں اتنی ہلچل ہے۔ یہ سن کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس سے ضرور فائقہ کو ہسپتال لے جانے کی تیاری کی ہوگی، لیکن باہر کا منظر تو کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ فائقہ کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ہسپتال جا رہی ہو؟ تو انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے سعدیہ نے بتایا کہ فائقہ ڈیلیوری کے لیے ہسپتال نہیں جاتی، وہ گھر میں ہی ڈیلیوری کرتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ گھر میں؟ مگر وہ کیسے؟ میں نے سعدیہ سے سوال کیا تو اس وقت اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں خاموش ہو گئی اور تجسس بھری نظروں سے فائقہ کو دیکھ رہی تھی، جو حویلی کے پیچھے ایک بہت بڑے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا،
میں نے سوچا ضرور اس نے کسی دائی کو بلایا ہوگا۔ سعدیہ نے بتایا کہ کوئی دائی نہیں تو میں حیران ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کسی کو تو فائقہ کی ڈلیوری کروانی ہے۔ میں نے سعدیہ سے سوال کیا۔ سعدیہ نے کہا بھابھی کا اپنی ڈلیوری خود کرتی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ یہ سن کر میں بالکل ہی حیران رہ گئی، کوئی عورت اپنے بچے خود کیسے پیدا کر سکتی ہے، وہ بھی تنے تنہا؟ یہ بات سچ ہے، فائقہ اپنی ڈلیوری خود کرتی ہے، کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتی، کیونکہ کوئی بھی دائی اس کا کیس نہیں لیتی۔ سنا ہے جو عورت فائقہ کا کیس کرے گی وہ مر جاتی ہے۔ سعدیہ کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی کی ڈلیوری سے کوئی دائی مر جائے؟ مجھے اس بات میں کوئی صداقت نہیں لگی، یہ بات من گھڑت اور ایک وہمی بات لگی جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی، لیکن سعدیہ بضد تھی کہ یہ سچ ہے۔ اب اندر فائقہ کی ڈلیوری ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ خود اپنی ڈلیوری کر رہی تھی اور ہم سب باہر انتظار میں تھے۔ فائقہ نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا، اس کا کہنا تھا جو اندر آئے گا وہ مر جائے گا، لیکن میں تو گاؤں والوں کی اور حویلی والوں کی سادگی پر حیران تھی کہ کیسے اس منطق پر ان سب نے یقین کر لیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ راز صرف فائقہ جانتی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بالآخر بچے کے رونے کی آواز آئی۔ فائقہ آواز دے کر سب کو اندر بلایا۔ ہم سب اندر گئے تو دیکھا نومولود بچہ اندر پڑا ہوا ہے۔ میری ساس نے فوراً بچے کو اٹھایا اور ملازمہ فائقہ کو اس کے کمرے تک لے آئی۔ میری عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ آخر کیسے ایک عورت خود ہی اپنی ڈلیوری کر سکتی ہے، بغیر کسی دائی اور بغیر کسی مدد کے۔ اس سے بھی زیادہ حیران مجھے اس پر یقین کرنے والے کر رہے تھے۔ فائقہ نواں بیٹا دیکھ کر میرا تو دل بجھ گیا۔ سعدیہ تو پہلے سے اداس تھی، لیکن اب میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ سعدیہ کے پاس تو بیٹا نہیں تھا، لیکن میرے پاس تو اولاد ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے مجھے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کہ 3 سال ہو گئے ہوں۔ وجہ تھی میری ساس کی بیٹوں کی خواہش اور میری جٹھانی کے بیٹے۔ حویلی کا ماحول اور یہاں کے لوگ ہیں کچھ اس طرح کی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میری شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی سے بانجھ پن سے خوف آ رہا تھا۔ ہم سب نے فائقہ کو مبارکباد دی، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی اس کا موڈ مجھ سے صحیح نہیں ہوا۔ سب کمرے سے اٹھ کر چلے گئے، میں نہیں گئی۔ فائقہ نے کہا اسے آرام کرنا ہے، لیکن میں تجسس کے مارے وہاں پر بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اکیلے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ڈلیوری اکیلے ہی کرتی ہے، کیونکہ اگر کسی اور دائی نے اس کی ڈلیوری کی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے اس سے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیب کے علم ہیں، کسی انسان کو کیا پتا کہ کب مرے گا؟ تمہیں کچھ نہیں پتا، میں ایک آزمائش سے گزر رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تمہیں تب سے تجسس ہے مجھ سے متعلق ہر بات کا، لیکن میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ پھر بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ سچ ہے اور تمہیں اس سچ کو ماننا پڑے گا۔ میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت دائی مر گئی۔ مرنے سے پہلے دائی نے کہا جو بھی عورت میری ڈلیوری کرے گی وہ میری طرح مر جائے گی۔ یہ بات سارے گاؤں والوں نے سنی، اس دائی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اپنے کام خود کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مر جائے اور کسی کی جان چلی جائے۔ میری ساس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ وہ ہسپتال میں لے کر جائے گی، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ میں اپنے بچے کی خاطر کسی اور کی جان نہیں لوں گی۔ ایک دائی اور ایک ڈاکٹر نہ جانے کتنی عورتوں کی خدمت گزار ہوتی ہے، کتنی عورتوں کا سہارا ہوتی ہے۔ میں ہزاروں عورتوں سے یہ سہارا نہیں چھیننا چاہتی ہوں۔ فائقہ مجھے بتاتی جا رہی تھی، لیکن میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی خواہش تھی کہ میری جٹھانی نے مجھ سے آج صحیح طریقے سے بات کی تھی، مجھے بتایا تھا سب کچھ، ورنہ مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں کا اس قدر تکبر ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ خیر وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 1 سال ہو گیا، لیکن میں امید سے نہ ہو سکی۔ فائقہ ایک بار پھر سے 10ویں بچے کے لیے امید سے تھی، اور سعدیہ نے بھی اس بار ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، اس لیے وہ کافی خوش اور مطمئن تھی۔ مجھے سعدیہ کے لیے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنا دکھ بھی تھا۔ 1 سال کا عرصہ کسی ذہنی اذیت میں نے گزارا۔ اس حویلی میں یہ میں ہی جانتی تھی، اور حویلی کے مکین بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اب تو ہر طرف سے یہی کہا جاتا کہ نورالعین پانچ ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے کس قدر تکلیف دہ تھے یہ میں نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے ان سب عورتوں کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا
جو 1 سال کے عرصے میں مجھ پر بانجھ ہونے کا فتویٰ صادر کر چکی تھیں۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ 2 سال تک اولاد نہ ہو تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، 5 سال تک اولاد نہ پیدا کرنے والا جوڑا بانجھ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں تو سب عجیب و غریب سوچ کے مالک تھے۔ میرا دم گھٹتا جا رہا تھا ان سب کے بیچ۔ دوسرے لوگوں کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے شوہر نے ہی اس قسم کی باتیں شروع کر دی تھی۔ تب سے لے کر میرا دل اداس تھا اور میں دن رات خدا سے دعا کرتی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ فائقہ کی ڈلیوری کا وقت ایک بار پھر سے آ گیا۔ وہ 10ویں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے فائقہ کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ میں اس سے تھوڑی بہت حسد کا شکار بھی ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایک عورت کو سسرال اپنے سانچے میں اس طرح سے ڈھال لیتا ہے کہ اس کی تمام تر شخصیت مسمار ہو کر رہ جاتی ہے اور بچتی ہے صرف آن سے عورت۔ کیا تعلیم، کیا ڈگریاں، سسرال میں آ کر سب بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بدن خپتی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنا مکمل علاج کروا سکوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے ہی میں امید سے ہو جاؤں، تاکہ مجھے یہ سننا نہ پڑے کہ اس کو اولاد کے لیے ڈاکٹرز کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں پر علاج کروانا بھی کسی طعنے سے کم نہیں۔ جس کو بغیر علاج کے اولاد ہو جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے، اور جو علاج کروائے اس کو اسی قدر ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں گی، لیکن آج مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے رنگ میں رنگ گئی ہوں، وہی سوچ رہی ہوں جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ میں مکمل طور پر ان کی سوچ کے سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ زندگی انسان سے بہت سے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں دوسروں کو ان چیزوں پر جب یقین کرتے دیکھتی تو افسوس کے ساتھ ساتھ ان پر ہنستی بھی تھی کہ کیسے لوگ ان سب باتوں میں پڑھ کر ذہنی سکون برباد کرتے ہیں۔ زندگی میں 100 پریشانیاں اور ہوتی ہیں، بندہ ان پریشانیوں میں الجھ کر خود کو اور برباد کر لیتا ہے، لیکن میرے وہ سارے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے۔ میں خود ان سب چیزوں کے بارے میں سنتی تو ڈرتی چلی جاتی، اور پھر ایک ہی خواہش دل میں تھی کہ میں بھی اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤں اور بیٹے بھی پیدا کروں۔ آخر مجھے بھی اپنی عزت پیاری تھی، اور اس حویلی میں عزت صرف اسی عورت کی ہوتی تھی جو ہر سال ایک بیٹا پیدا کرے۔ شاید یہاں کے لوگوں کو ہم سب عورتیں نہیں مشینیں نظر آتی تھیں، اس لیے وہ ہم سے ایسا سلوک روا رکھتے تھے۔ باقی سب تو چلو مرد تھے، لیکن میری ساس تو خود ایک عورت تھی، پھر وہ ہمارا احساس کیوں نہیں کرتی تھی؟ شاید اللہ نے اسے بیٹوں سے نوازا تھا، اس بات سے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتی تھی، جس کے چلتے میری جٹھانی تو ان کے قریب ہو گئی، لیکن ہم ان سے ابھی تک میلوں دور تھے۔ خیر سے سعدیہ کا بیٹا ہو چکا تھا، اب بس مجھے اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی اور اپنے میکے جانے کا کہتے اپنی امی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سامنے بیٹھی لیڈی بھی مجھے پیار سے ہر چیز سمجھاتی۔ دیکھیں، آپ میری بات کو تحمل سے سنیں، میں امید کرتی ہوں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، بس ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میری رپورٹس نارمل آ جائیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ سوچ نہیں رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں نے بس ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے پرسوچ نظریں میرے چہرے پر گاڑے مجھ سے پوچھا۔ جی، میری شادی کو پورا 1 سال 2 مہینے اور 4 دن ہو چکے ہیں، میں نے جواب دے کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا جواب سنتے ہی ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ در آئی، جیسے وہ میری حالت سمجھ گئی ہوں۔ آپ کے سسرال والوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ان کے اگلے سوال پر ایک پل کے لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ جی، ان کا رویہ اچھا ہے، لیکن بس میرے سسرال والوں کو بچے زیادہ پسند ہیں، خاص کر بیٹا، اور میری شادی کو تو اتنا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک گود سونی ہے۔ میں بس ایک ہی بات سوچتی ہوں، اگر مجھے اولاد نہ ہو سکی تو میری کوئی عزت نہیں رہنی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دینی ہے، کیونکہ جتنا ان کو بچوں سے لگاؤ ہے وہ کچھ بھی کر گزرے گی۔ میری بات سنتے ہوئے وہ بالکل خاموش بیٹھی، کسی غیر مرئی نکتے کو لے کر گہری سوچ میں گم تھی۔ جب میں نے اپنی پوری کہانی بتا دی تو وہ بولنے لگی، کیا آپ مسلمان ہیں؟
جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ کو دوا دے سکتی ہوں، لیکن آپ کو اپنا کامل یقین اس پاک ذات پر رکھنا ہوگا۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ ناشکری کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر کچھ مہینوں تک اور حمل نہ ٹھہرا تو آپ پیر بابا کے مزاروں پر جانا شروع کر دیں گی، اور اس کے آگے نفسیاتی مسائل کے چلتے جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں تو آپ کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو پرسکون کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایسے فطور اور خیالات نہیں آتے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا، جسے دیکھتے میں خود سوچ رہی تھی کہ ان کی بات واقعی صحیح ہے۔ ان سب سوچوں اور جٹھانی کے اکیلے بچہ جننے کے چلتے میں واقعی نماز کی پابند نہیں رہی تھی۔ خالی دماغ پر تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھائی تھیں، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ ان سے جٹھانی کے اکیلے میں بچہ پیدا کرنے کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا۔ امی جیسے ہی دوا لینے باہر گئیں، میں نے فوراً اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ کوئی عورت خود سے اکیلے میں اپنا بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ میری بات سنتے ہی انہوں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ سب ممکن تھا، لیکن آج کل کے دور میں کوئی عورت اکیلے بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ بچے کو تو اول کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب آج کے دور میں اکیلے کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ ان کی یقین سے کہی باتیں میرے ذہن میں نقش کر گئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا ضرور جٹھانی کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس گھر کے ماحول میں رہتے میری بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹرز کی باتیں سننے کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، جٹھانی کا راز معلوم کر کے رہوں گی۔ آخر وہ ایسا بھی کیا کرتی ہے جو ہر بار ایک ہی بیٹا جنم دیتی ہے، اور وہ بھی اکیلے؟ ضرور کوئی نہ کوئی راز تو تھا جس پر سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ جٹھانی کے دن قریب آ گئے تھے۔ میں کچھ دن گھر رہنے کے لیے آئی، اس لیے مجھے آج ہی واپس جانا تھا۔ میں گھر میں جیسے ہی داخل ہوئی تو جٹھانی ساری تیاریاں مکمل کر کے اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اشارے سے سعدیہ کو بلایا۔ میں آج جٹھانی کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم بس تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ سنبھال لینا۔ لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہتی ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ وہاں جا کر تمہاری جان کو خطرہ ہوگا؟ تم یہ رسک مت لو۔ سعدیہ پریشان سی مجھے روکنے کو تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب آ گئے تھے۔ نہیں سعدیہ، مجھے اب یہ کھیل ختم کرنا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جٹھانی آخر ایسا کیا کرتی ہے۔ بس تم تھوڑی دیر دیکھ لینا، کوئی میرا پوچھے تو کہنا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے سو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے بتایا اور پچھلی سائڈ چلی گئی۔ میں جیسے ہی اس طرف گئی مجھے یوں لگا جیسے وہاں جٹھانی کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، بھلے کوئی عورت اکیلے میں یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ میں جلدی سے پیچھے کی طرف کمرے کی واحد کھڑکی کو ذرا سا کھول کر اپنا فون سامنے کرتے ہوئے آگے کے منظر کو فون میں قید کرنے لگی، تاکہ میرے پاس ثبوت کے طور پر کچھ تو موجود ہو۔ لیکن آگے کا منظر دیکھتے ہی میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جٹھانی نے جیسے ہی اپنی قمیض اٹھائی تو میرے سامنے ساری حقیقت کھل گئی۔ ابھی شاید اور بھی کچھ باقی تھا۔ اسی وقت میرے جیٹھ جی اپنے ہاتھ میں ایک نومولود بچے کو کپڑے میں ڈھانپے عجلت میں اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے وہ بچہ اپنی بیوی کی گود میں دیا اور ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھتے باہر چلے گئے۔ میں نے فون کا کیمرہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ جٹھانی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، ارے تم آ گئی، دیکھو میں آنے ہی والی تھی، یہ دیکھو میرا 10واں بیٹا۔ میں نے تمسخر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور فون کی ویڈیو اس کے سامنے چلا دی، جسے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اب مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں یہ سب گھر والوں کو دکھا دوں گی۔ نہیں نہیں، خدا کا واسطہ ہے تم ایسا مت کرنا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں سب سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو ہماری ساس کو کتنا شوق ہے بچوں کے۔ جب میں شادی کر کے یہاں آئی تھی تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ میرا شوہر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ میں نے علاج کا کہا تو اس نے مجھے بری طرح مارا پیٹا اور گھر میں خبر پھیلا دی کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا
اب مجھے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینا تھا، اس لیے وہ جیسا کہتا گیا میں کرتی گئی۔ پہلے بچے کی باری وہ ہسپتال لے کر نہیں گیا، بلکہ پتہ نہیں کہاں سے کسی بوڑھی عورت کو لے آیا جو شاید اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میری جھولی میں کسی اور کا بچہ ڈال کر اس نے اس عورت سے یہ کہلوایا کہ میری ڈلیوری میں خود کیا کروں، اگر کسی اور نے کی تو وہ بھی اس عورت کی طرح مر جائے گی۔ میرا شوہر نفسیاتی پاگل ہے، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اگر کوئی بات بری لگ جائے تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے، صرف اس بات کو چھپانے کے لیے کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ وہ ہسپتالوں سے نومولود بچے خرید کر مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم اسے ہمارا بچہ کہہ کر پیش کرو گی۔ میرے ماں باپ غریب ہیں، طلاق کا دھبا لے کر گھر نہیں جانا چاہتی، اسی لیے یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ جٹھانی نے روتے ہوئے جب حقیقت بتائی تو مجھے اس پر ترس آیا، لیکن یہ سب بھی غلط تھا، اس لیے میں نے ساس اور ان کی بہو بیٹوں کے سامنے اپنے جیٹھ کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ طیش میں آتے ہی وہ مجھے مارنے کے لیے لپکا، لیکن میرے شوہر نے مجھے بچا لیا۔ اس دن سب نے میرے جیٹھ کا وہ بھیانک روپ دیکھا جس سے صرف میری جٹھانی واقف تھی۔ جیٹھ پر کیس بھی بنے، اس کے بعد ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، جہاں ان کا علاج بھی کروایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی سزا پوری کرنے کے بعد ان کو رہائی ملنا تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد مجھے بھی خوشخبری مل گئی تھی، میری ساس کا غرور بھی ٹوٹ گیا تھا، اب وہ ہمارے ساتھ بالکل صحیح تھی۔ میں نے پہلی بیٹی کو جنم دیا جس پر ساس نے خود خوشی سے مٹھائی بانٹی، دوسری بار ایک بیٹا پیدا کیا۔ جٹھانی اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ پتہ کرنے پر بھی ان بچوں کا زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پولیس اب بھی اپنا کام کر رہی تھی، جیسے جیسے ان کو بچوں کے والدین کا پتہ لگتا وہ بچے ان کے حوالے کرنے والے تھے۔ میرے بچے اب میری جٹھانی کو بڑی امی کہہ کر بلاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جیٹھ نے اپنا راز چھپانے کے لیے جو حرکت کی، کیا وہ صحیح تھی؟ جیٹھ کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا وہ اس کا حقدار تھا یا مجھے یہ سب بھول جانا چاہیے تھا؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔